تو یہ جو پارٹ 2 ہے، اس صاحب نے بہت کوشش کی ہے، اللہ اس کو جزا عطا فرمائے، کہ جن بڑے بڑے لوگ ہیں، مثلاً یہ دیکھیں 9ویں صدی کے مجدد امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کتاب ہے حسن المقاصد فی عمل المولد صفحہ 42 کا اصل عکس میں اسی طریقے سے نواب صدیق حسن خان بھوپالی جو اہل حدیث کے نامور عالم دین گزرے ہیں، اس آدمی نے وہ اصل پیج کے ساتھ جو عربی کا پیج ہے، پھر اس کے ساتھ اپنا ترجمہ کر کے یہاں پر عکس لایا، پھر ترجمہ کر کے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں اور ماننے میں آسانی ہو۔ دیکھیں الشماتۃ العنبریہ من مولد الخیر البریہ، یعنی تکریم المؤمنین بتقویم مناقب خلفائے راشدین 300 ہجری اور 1305 ہجری میں اصل عکس کے ساتھ مولانا صاحب نے اپنی کتاب میں قلم بند کیا۔ نواب سید محمد صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث کے بہت معتبر عالم دین تھے، پیشوا تھے۔ اس طریقے سے یہ کتاب بڑی خوبصورت لکھی گئی ہے، اور ایک ایک عالم دین کی کتاب کا ریفرنس اس کے ساتھ پیج انشاءاللہ ڈسکرپشن میں آپ میرا یوٹیوب سرچ کریں، وہاں میں کچھ مضامین ڈالوں گا کہ اردو میں میلاد النبی پہ کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اور عربی میں کتنی لکھی گئی ہیں، کچھ کتابوں کے ریفرنس دوں گا تاکہ سمجھ میں آسانی ہو۔ پاکستان میں سیرت پہ سب سے زیادہ کام برصغیر پاک و ہند میں ایک برگزیدہ شخصیت نے کی ہے، وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ اور پھر میلاد النبی یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی بہت بڑی ضخیم کتاب ہے، آپ اس سے مستفید ہو سکتے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ باقی مختلف علامہ عبدالحق محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت پہ لکھی ہے، مدارج النبوت، ملا کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے معارج نبوت لکھی ہے، اس طرح مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس طرح سیرت رسول عربی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ہے، کتنی جلدوں میں ہے۔ ضیاء النبی پیر محمد کرم شاہ الحضری کی ہے، اور سیرت النبی علامہ سلیمان ندوی کی شبلی نعمانی کی ہے، اطیب النام مولانا اشرف علی تانوی صاحب کی ہے۔ اس طرح بہت لوگوں نے سیرت پہ کتابیں لکھی ہیں، سینکڑوں میں ہیں۔ مختصر ویڈیو میں وہ تو میں نہیں سمجھ سکتا، لیکن آپ لوگوں کو کہہ دو کہ اپنے نبی سے پیار کرو۔ اللہ نے اپنے نبی سے بہت پیار کیا، اپنے پیغمبر سے بہت پیار کیا، اپنے رسول سے بہت پیار کیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل میں دیتا ہوں کہ اور انبیاء کرام کی آپ ہسٹری دیکھیں، اور انبیاء کرام کی ہسٹری دیکھیں تو ہمیں اتنی معلومات نہیں ملتی۔ واحد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین خاتم الانبیاء جد الحسن والحسین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جانوروں کی بکرے کی نام تک محفوظ کی ہیں، حضور علیہ السلام کی تلواروں کی نام محفوظ ہیں، حضور علیہ السلام کی کمان کی، حضور علیہ السلام کی نیزوں کی، حضور علیہ السلام کی برچیوں کی، حضور علیہ السلام کی زرہوں کی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کمانڈروں کے، حضور علیہ السلام جو کاتب وحی ہیں، جو وحی کو لکھنے والے ہیں، ان کے نام، یعنی ایک ایک چیز میرے اللہ نے قیامت تک محفوظ کر دی ہے۔ حضور علیہ السلام کی جنگی ٹوپیوں کے نام، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کمانوں کے نام، اگر ایک ایک نام بتانے پہ میں آ جاؤں تو وقت بہت لے لے گا، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ شارٹ ویڈیو ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے ازواج کے نام دیکھیں، حضور علیہ السلام مکہ میں رہے تو حضور مکی رہے، حضور علیہ السلام مدینہ چلے گئے تو حضور علیہ السلام مدینہ میں، قرآن یہاں مکی رہا وہاں مدنی رہا۔ اور ایک اور عرض کر دیتا ہوں، یہ جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں، برائے کرم ادب کا پاس رکھو، تھوڑی سی شرم و حیا ہونی چاہیے۔ جب آپ نے ایئرپورٹ سے
یا مدینہ منورہ سے جاتے ہو، مسجد علی سے آپ نے احرام باندھ لیا اور آپ لوگوں نے نیت کر لیا کہ نویت ان اریدو، میں نیت کرتا ہوں عمرے کا، تو پہلے عمرہ آپ پہ کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے نیت کر لیا تو کیا ہوا؟ واجب ہو گیا۔ اب واجب کا تارک فرائض کے قریب ہے، جو فرائض کا متروک ہو جاتا ہے تو گناہ کبیرے تک بات چلی جاتی ہے، گناہگار ہو جاتا ہے۔ آپ اس وقت سے لے کر عمرے کے اختتام تک کوئی فضول بات نہیں کر سکتے، کوئی اللہ و لب والی بات نہیں کر سکتے، ذکر کرے، درود شریف پڑھے، استغفار پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، جہاز میں بھی۔ پھر جب آپ کعبۃ اللہ کی طرف جاتے ہیں تو میرے بھائیو یہ بتائیں کہ آپ وہاں احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، کوئی کعبے کی دیوار کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، کوئی وہ حجر اسود کو بوسے دیتے ہیں، تو احرام کی حالت میں جہاں خوشبو ہو اور وہ آپ پہ لگ جائے تو آپ پہ دم واجب ہو جاتا ہے، تو پھر آپ 400 ریال کا بکرا دے سکتے ہیں؟ تو علماء سے سیکھیں، اپنے حفظاء خطباء سے سیکھیں، خود کتابیں پڑھیں، تعلیم یافتہ ہو۔ پھر آپ وہاں سیلفیاں لیتے ہیں، سیلفیاں لائیو آ جاتے کہ جی میں عمرہ کر رہا ہوں، آپ نے تو عمرہ برباد کر لیا، آپ تو بے ادبی کے مرتکب ہو گئے۔ کعبۃ اللہ کا یہ احترام، اللہ کے گھر کا یہ احترام کہ آپ سیلفیوں میں چلے گئے، لہو لعب میں چلے گئے، آپ عبادت کے لیے گئے ہیں یا شوخیوں کے لیے؟ تو آپ اپنے اعمال کو خود برباد کر گئے۔ اسی طریقے جب ہم مدینہ منورہ میں جاتے ہیں جہاں جبرائیل علیہ السلام پر بھی نہیں مار سکتے تھے، ادب کا مقام ہے، ادب کا مقام ہے، ادب کا مقام ہے۔ اور معاجز شریف میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حاضری کے لیے ہم جاتے ہیں تو ادھر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ تو یاد رکھیں، بعض لوگ وہاں بھی جب ہم دیکھتے ہیں موبائل ساتھ ہوتے ہیں، لائیو کوریج ہوتے ہیں، اس سے بڑی بے ادبی کیا ہے، اس سے خسران کیا ہے، اس سے بڑی بربادی تباہی کیا ہے کہ وہاں جا کر بھی بندہ بے ادب رہے۔ تو میرے بھائیوں، جانا تو آج کل اللہ کے فضل سے بھی آسان ہے، لیکن ادب کا پاس رکھو۔ لوگوں کے ہاتھ میں جوتیاں ہوتی ہیں، بڑبڑاتے ہیں، چلاتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم یہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیات النبی پر بھی انشاءاللہ کسی دن میں بولوں گا، انبیاء تو اپنے قبور میں زندہ ہیں، آپ کے سلام کے جواب دیتے ہیں، احادیث میں آیا ہے۔ تو آپ وہاں صلاۃ و سلام پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور مسجد نبوی جتنا باؤنڈری ہے وہاں آرام سے بات کریں، وہاں نہ چلائیں، فضول باتوں سے گریز کریں، مجلسوں سے گریز کریں، محفلوں سے گریز کریں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ بہت لوگ وہاں چلے جاتے ہیں، جب ہم یہ حال سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا۔ اے مسلمانوں، قرآن کو سیکھو، اے مسلمانوں، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھلائے۔ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ سوشل میڈیا استعمال کے اس پلیٹ فارم کے لیے فالوور کے معاملے میں نہ پڑیں، میرے 10 ہو گئے، میرے 20 ہو گئے، ایک بھی نہ ہو جائے۔ فالوئنگ سے کیا ہو جاتا ہے؟ تو اپنے عقیدے کی خدمت کرو، جس مذہب پہ ہو اس کی خدمت کرو، فرقواریت سے بچو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، قرآن پہ تمسک کرو، ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تامے رہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول اولی الامر منکم، اطاعت الہی، پیروی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجتہدین زمانہ، محدثین زمانہ، مشایخ زمانہ، علماء زمانہ سے مستفید رہو۔ والسلام علی
من اتبع الہدا۔